یہاں تک منع کر دیا کہ جب تمہیں بڑا ضروری کام ہو اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تو انہیں باہر کھڑے ہو کر آواز دے کے نہ بلاؤ، بلکہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہو تو ان کے در دولت پہ جا کے بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ وہ خود اپنے کشانہ نبوت سے باہر نکلے، پھر انہیں اپنی حاجت پیش کرو۔ دروازے پہ دستک دے کے یا باہر کھڑے ہو کر آواز لگا کہ انہیں نہ بلاؤ۔ اس پہ مفسرین نے لکھا کہ اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی صحابی کو بڑا ضروری کام ہوتا کہ ارجنٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا ضروری ہوتا اور حضور اپنے کشانہ نبوت میں ہوتے، تو کوئی صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں پہنچ کے آواز نہ لگاتا، بلکہ اپنے پوروں سے یوں ہاتھ پہ لگا کے مار کے دروازے پہ بھی دستک نہ دیتا، بلکہ اپنے پوروں سے ہلکی سی آواز کے ساتھ دستک دی جاتی، چونکہ باہر بلانا بھی ضروری ہے، کام ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں اپنے پوروں کے ساتھ، یعنی بارگاہ رسالت کا اس انداز میں ادب کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان اس انداز میں دستک دیتے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ سارے قوانین کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع بنایا، اور یہاں تک کہ جن کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس کا جواب دیا۔ حالانکہ دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی کفر ہے، اور یہ ہمارا موقف ہے کہ کسی نبی کی شان میں بھی اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا یہی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی نبی کی شان میں بھی گستاخی کرے اسے واسطے جہنم کیا جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ دیگر انبیاء کی ناموس پہ جب حملہ ہوا تو انبیاء نے اس کا خود جواب دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ انبیاء کو معذاللہ یہاں تک کہ انہیں مجنون کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، انبیاء نے خود اس کا جواب دیا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی کے نازیبہ کلمات استعمال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کا خود جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ جو لہب ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں سے دین کی تبلیغ کا آغاز کیجئے، انہیں اللہ کی طرف بلائیے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام انہیں سنایا تو ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ ہلاک ہو جائیں کہ آپ نے اس وجہ سے ہمیں یہاں جمع کیا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیر کر آپ ہمیں نئے دین کی دعوت دیتے ہو۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمات استعمال کیے، تبا لک یا محمد معاذ اللہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے پوری سورت اس کے جواب میں نازل کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تم میرے محبوب کے بارے میں یہ کلمات استعمال کرتے ہو، اے ابو لہب تو تباہ ہو جا، تو ہلاک ہو جا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم نے یہ کلمات استعمال کیے،
یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو یہ نشاندہی تھی جب ابو لہب کی ہلاکت کا وقت قریب ہے تو رب ذوالجلال نے کتنی ذلت کی موت دی. جب اس کا آخری وقت آیا طاعون کے مرض میں اللہ نے اسے مبتلا کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی قریب جانے سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے. اسے اٹھا کے کر کے کونے میں پھینک دیا. کوئی تیمارداری کرنے کے والا نہیں تھا. کسی حالت میں وہ مرا، پھر کوئی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسے اتنا بھیانک مرض لاحق ہے، اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے. پھر آخر جب 3-4 دن کے بعد لاش گلنے سڑنے لگی تو گھر والوں نے مزدوروں کو پیسے دے کے اسے کسی گڑھے میں پھینک دو. انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، گڑھا کھود کے لکڑیوں کے ساتھ اسے گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک کے اوپر پتھر ڈالے. یہ عبرتناک انجام. اس وجہ سے حالانکہ کافر تو اور بھی مرتے تھے، لیکن یہ عبرتناک انجام اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی. جس وقت کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کے بیٹے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال پہ کفار مشرکین نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، مقتول النسل، آگے ان کی نسل نہیں چلے گی. تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے اللہ نے پوری سورت نازل کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب تمہاری نسل تو قیامت تک ہر گلی ہر کونے میں موجود رہے گی، لیکن جو تمہارا گستاخ ہے یہ مقتول النسل ہے، اس کی نسل تو ختم ہو جائے گی، لیکن محبوب تمہاری نسل قیامت تک چلنے والی ہے.